الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے لیے جب موت کا وقت آ جائے تو اسے مؤخر نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ نئی سورہ مبارکہ سورہ التغابن کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا ذکر ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، موت بھی اسی ذات نے پیدا فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر تو موت کا ذکر پہلے فرمایا، ارشاد ہوا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزما لے اور دیکھ لے کون ہے جو دنیا میں اچھے عمل کرتا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی مذہب کے ہاں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب اس وقت تقریباً دنیا میں جو مذاہب چل رہے ہیں تقریباً وہ کوئی 56-57 جو ہیں اس کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک دین ہے، یہ مذہب تو نہیں ہے، اسلام تو ایک دین ہے، اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ باقی جو ہیں وہ مذاہب ہیں، اس میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بدھمز ہیں، اس کے علاوہ نیچری ہیں، اس کے علاوہ یہ سکھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے مذاہب ہیں جن کو لادینیت اور انہیں مباحنت کہا جاتا ہے، وہ مذاہب ہیں۔ اور ایک تفصیل ایک لمبی ایک موضوع الگ ہے، لیکن کسی مذہب کے ہاں موت کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے۔ تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو انسان کا وجود ہے، یہ جو انسانی زندگی ہے، اسے ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کی جانب پہنچنا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جو سب سے عجیب جو مذہب، جس کو بلکہ وہ مذہب تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے لیکن ظاہر ہے ایک نام ہے اس کا، ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ ان لاجیکل ہے، جس کی لاجک بھی جن کے مذاہب میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہندو مذہب بھی موت کا قائل ہے۔ اور اب تو ان کے جو جدید ہیں ہندوازم کے لوگ جو قائل ہیں ان کے، اور ان کے جتنے بھی نئے اس حوالہ سے اسپیچرز ہیں، وہ اب اس بات کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، ان کی کتابوں میں اب یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے، کمپیریٹو اسٹڈی میں اب یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں یا مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، ان کا ایک بڑا خدا ہے جو آسمانوں میں موجود ہے۔ اب یہ جملے انہوں نے لکھنے شروع کر دیے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور وجود باری تعالیٰ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر مذہب کو ایک نہ ایک دن جلد یا بدیر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود پاک وہ اپنے وجود ہونے میں خود ایسا مبین اور ظاہر ہے کہ چاہے وہ جتنا گمراہ مذہب ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس بات پہ ضرور آئے گا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دلیل، یہ قرآن نہ بھی آتا، تینوں کتابیں باقی بھی نہ آتی،
100 کے لگ بھگ جو صحیفے ہیں، 98 99 100 بنتے، وہ صحیفے بھی نہ آتے تو نظام کائنات ایک ہی کافی تھا اللہ کے وجود کے لیے۔ نظام کائنات آج ایک گھر منظم انداز سے نہیں چل سکتا اگر اس کے اندر 2 چلانے والے ہوں۔ ایک گھر ہو، اس میں اس کو لیڈ کرنے والا ایک شخص نہ ہو، 2 ہو جائیں تو وہ گھر کا نظام نہیں چلتا۔ ملک کے اندر آپ کا ایک چیف ایگزیکٹو اگر آل ان آل نہ ہو اور وہ کام نہ کر سکے، وہاں دوسرا کوئی پارٹنر ہو تو اس ملک کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے جو اتنے منظم انداز میں چل رہی ہے، کبھی اس کے اندر ڈسٹربنس نہیں ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو نظام کائنات ضرور درہم برہم ہو جاتا۔ روزانہ سورج کے طلوع پہ لڑائی ہوتی، غروب پہ لڑائی ہوتی، شمس و قمر کی تبدیلی میں لڑائی ہوتی، اور موسموں کی تبدیلی میں مسائل ہوتے، لیکن ایک چونکہ ذات چلا رہی ہے، ایک ہی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس لیے پوری دنیا کا نظام بڑے منظم انداز سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب جتنے دہریے ہیں جنہیں نیچری کہا جاتا ہے، جو ایک عرصہ تک اور بہت عرصہ تک وہ اس کے قائل رہے کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ فطری ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ نیچری فرقہ جو ہے وہ کسی کے وجود کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ سب ایک بس اتفاقی ہے اور قدرتی ہے، چل رہا ہے۔ اب وہ بھی اس بات پہ آ گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، سائنس نے ان کے لیے چیزوں کو بڑا واضح کر دیا ہے۔ جدید جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ آ کر اس بات کی ان کی مددگار ہو گئی ہے کہ نہیں، یہ سارے سیاروں کا ایک فاصلے پہ رہنا اور ایک گیپ کے ساتھ چلتے رہنا، اگر یہ تھوڑے سے بھی قریب ہو جائیں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے ساری دنیا کو تباہ کر دیں۔ جس چیز نے، جس طاقت اور قوت نے انہیں ایک فاصلے پہ رکھا اور کئی بلین سال بیت گئے، ٹریلین سال گزر گئے، ابھی تک یہ اسی گیپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کو قریب نہ آنے دینے والی جو پاور ہے وہی گاڈ ہے، وہی اللہ ہے۔ اور بہت سارے اس پہ مستشرقین کی بڑی تحقیق بھی ہے، یہ نیچریز کی بہت ساری اب بکس جدید آ چکی ہیں، یہ چونکہ انگلش زبان میں ہمارے لوگوں کو ذرا مشکل ہوتی، لیکن یہ سارا مواد اس وقت جو ہے وہ نیٹ پہ، گوگل پہ آپ کو وہاں کریں گے تو وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، لائبریری وغیرہ آپ نہ بھی کہیں جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو موت ہے یہ بھی ایک آفاقی فیصلہ ہے، موت جو ہے یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اب تو وہ اس چیز کو، ہر چیز کو ماننے پہ یہ آ گئے ہیں سائنسدان جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، کہ جناب ایک وقت آتا ہے کہ جو ہمارے پاس بڑے مضبوط سے مضبوط نیورون ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس تحقیق کے بعد ایٹم، ایلیمنٹ، اس کے تحقیق کے بعد وہ اس بات پہ پہنچے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، ایک عنصر ہے، اور یہ ایک نیورون ہے جو ایک وقت کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اور اس ٹوٹنے کا نام مسلمان موت کہتے ہیں، ہم اس کا دا اینڈ کہتے ہیں۔ فرق یہی ہے، اصل میں دونوں کی جو منتہا اور حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا وجود کا ظاہری طور پہ ختم ہو جانا۔ تو یہ موت اصل میں یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں، چونکہ اس وقت جو ہماری جو جنریشن ہے ساری وہ موبائل یوز کرتی ہے، نیٹ پہ جاتی ہے، اور بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں، اس پر پوری کمپین چل رہی ہے اسلام کی جو مبادیات ہیں اس کے خلاف۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، ہمارے لیے چونکہ یہ باتیں اس لیے نہیں زیادہ میٹر کرتی کہ ہم چونکہ پیدائشی مسلم ہیں، پیدائشی طور پہ ہم نے موت اور زندگی کو سنا ہوا ہے اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو اوورسیز ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، کیونکہ یہ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں اور بڑی کریٹیکل صورت ہے۔ حالانکہ وجود باری تعالیٰ پر بہت زیادہ اس وقت فتنہ چل رہا ہے پوری دنیا میں
کہ نعوذ باللہ وجود باری تعالیٰ کوئی لوگ جو ہیں وہ ماننے سے منکر ہیں. یہ میں چونکہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں تاکہ ہماری جو جنریشن ہے ان کے اندر یہ سوالات جب جنریٹ، خاص طور پہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ جو چائنا جاتے ہیں، چائنا کے ہمارے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ، سب کا یہی سوال ہوتا ہے. میرا اپنا ایک بھانجا چائنا سے پڑھ کے آیا تو واپسی ایک عرصہ مجھے لگا اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ جو چائنیز ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، ان کا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ امیجنری ہیں اور نیچری ہیں اعلیٰ درجے کے. تو وہ خاص طور پہ ہماری ایک بڑی کھیپ ہر سال یہاں سے جا رہی ہے پاکستان کی چائنا میں، تو وہ جو بچے پڑھ کے واپس آتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں اور کئی ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں. میں خود ان کو جانتا ہوں، بڑی محنت کے بعد وہ واپس آئے. تو اس لیے یہ سوالات سمجھنا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کل کسی کا بیٹا بھی جائے، بچہ جائے تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ موت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اس کے فنا ہونے کا وقت آئے گا، جب اس کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا، جب اس کے ختم ہونے کا وقت آئے گا، اللہ فرماتا ہے کسی جان کے بارے میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی جائے گی. جب موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ بھی اس میں تاخیر نہیں ہے، اس کو موت اسی لمحے آنی ہے. جب تک موت نہیں آئے گی آپ کو کوئی موت دے نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں ہے موت تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت آپ کی حفاظت کرے گی. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت، جتنی بڑی طاقت ہے، وہ آپ کو نہیں مار سکتی جب تک میرا رب تعالیٰ نہیں چاہتا. موت خود آپ کی حفاظت کرے گی. اور جس وقت موت کا وقت آ جائے گا پوری دنیا کی طاقت اور سیکورٹی، ساری ڈاکٹرز آپ کو بچانے کے اوپر لگے ہوں، نہیں بچا پائیں گے کیونکہ اب وقت مقررہ آ چکا ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو مسلمان کو بڑا مضبوط کرتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد پہ مسلمان میدان کارزار میں اتر جاتا ہے. اقبال نے اسی کو بیان کیا تھا کہ ہمارے اسلاف جو تھے جب اندلس کے وہاں پہ گہرے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، طارق بن زیاد کی اقبال بات کرتا ہے، تو وہاں پہ کشتیاں بھی جلوا دی. تو انہوں نے کہا جی اب واپسی کا راستہ، اس نے کہا جی واپسی کا راستے کی کیا ضرورت ہے، واپسی ہم نے کوئی جانا ہے، ہم تو آگے ہی بڑھیں گے. واپسی جانا جس نے وہ مر جائے، اور جا رہے ہیں کشتی نہیں ہے تو گھوڑے ڈال دیں گے. ان کا جی موت. اس نے کہا نہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات کہتے ہیں گہرے سمندر. اقبال نے کہا جب ایمان کامل ہے مسلمان کا تو اسے فکر نہیں ہے، وہ گہرے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دے گا. تو فرمایا وہ پانی اس مسلمان کی حفاظت کرے گا اور اس کو موت نہیں دے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے جب تک حیات ہے اس کی موت اس کی حفاظت کرے گی. تو پھر اس کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت اور سپر پاور بھی کچھ نہیں کر سکتی. سپر پاور اس دنیا میں اصل سپر پاور کون ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے. یہ تو ہم ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہے نا، یہ تو ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور ضعیف عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ ہم نے بنا لیا فلاں سپر پاور اور اس کے سامنے ہم جھک جائیں، اور فلاں سپر پاور اس کے آگے ہم سر نگو ہو جائیں. نہیں، سپر پاور اس کائنات میں کون ہے؟ وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور جس وقت مسلمان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد باتیں ساری ختم ہو گئیں. جس کا آغاز ہی لا سے ہے. عربی میں لا کا معنی کیا اردو میں ہوتا ہے؟ نہیں. لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا الہ، اب کوئی اور نہیں ہے، کسی کا وجود کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات. سبحان اللہ. کبھی غور کیا کہ مسلمان جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو ایک ہی نعرہ بلند کرتے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس. اور یہ نعرے کی اتنی طاقت ہوتی تھی، اسی نعرے کی آواز سن کر کئی لوگ میدان چھوڑ جاتے تھے کہ مسلمان کے پاس یہ کیا ہتھیار ہے. جب یہ لا الہ بولتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ ابھی ہمارے سینوں کو چیر کے آگے گزر جائے گا. لیکن وہ لا الہ کی اللہ کرے تاثیر ہمارے ذہنوں میں آ جائے.
زبان سے صرف کہنے سے تو بات نہیں نہ بنتی، زبان سے کہہ بھی دیا، اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمارا دل اور نگاہ جو ہے وہ مسلم ہو جائے، مسلمان بن جائے۔ اللہ اکبر واللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اور تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، موت کے بعد اللہ کے روبرو تمہیں لایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لمحہ تمہارے لیے آ جائے اور موت تمہارے لیے آ جائے، اس سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اس سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لو، تاکہ تمہیں موت بھی آئے تو پھر اس انداز میں آئے کہ دنیا سے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس شعر پہ اختتام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا خدا کرے ایسا ہو کہ جو مسلمان مرے یوں نہ تیرے شاہد کہیں وہ فاسق و فاجر گیا۔ شاید کہتے ہیں فرشتوں کو، یوں نہ تیرے شاہد کہیں وہ فاسق و فاجر گیا، عرش پہ دھمے مچیں وہ مرد صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ منافقون کی تفسیر اور ترجمہ جو ہم نے سیکھا میرے مالک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہم سب کی زندگیوں کو روشن فرمائے، اور انشاءاللہ کل سورہ تغابن کی تفسیر کا آغاز کریں گے، اللہ ہمیں اس کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔